دیکھیں لبنان، بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف انڈیا وینٹ ٹو اسرائیل، وہاں پلان کر کے انہوں نے کافی زیادہ یہ شفٹنگ کی ہے، ڈرونز کی، ان کو کافی ایک ایمونیشن یہ چیزیں دی ہیں، اور اس کے بعد ان سے اٹیک کرا ہے پاکستان کو، تاکہ پاکستان امرائل ادھر رہے اور ادھر ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل ان کو ساتھ وہاں پہ لڑائی کریں، نقصان پہنچائیں، تاکہ پاکستان دے وانٹڈ کسی قسم کی سپورٹ نہ کر سکے۔ حالانکہ ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ڈپلومیٹکلی، مورلی، اسٹریٹجیکلی ہم نے ایران کی کھلا سپورٹ کیا اور ہر موقع پہ کیا، اور ایران نے اسے شکریہ بھی ادا کیا۔ ایون رشیا اور پاکستان کی جو ہم نے سپورٹ کیا اس کو انہوں نے ایکنالج بھی کیا، اور لائک وائز ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ، آپ دیکھیں آج ہمارے فیلڈ مارشل کامبیٹ ڈریس میں اگر وہ گئے ہیں وہاں پر، دیٹ کنویز سو مینی تھنگس کہ وی آر کمیٹڈ ٹو آر ڈیفینس اسٹریٹجک ٹو معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، وی آر ریڈی۔ فیلڈ مارشل نے اپنے کامبیٹ ٹیسٹ میں بتا دیا، اور اس کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے، ہماری جیتی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی اس میں رمین سے نہیں تو وہ ان کی بات کا یقین نہیں آنا تھا، یہ کپڑے ضرور بدل کے جانے تھے ان کو، یہ کیا بات ہے؟ مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی، نہیں سوری۔ اصل بات یہ ہے کہ سعودیز آپ کو پتہ نہیں، دے گیٹ ویری اپسیٹ۔ میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ گئے، پہلے آپ کے سامنے وہ ہمارے گئے تھے، یہ مل کے آئے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹر سے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ہمارے انہوں نے ان کے کانفرنس سے ملے ہیں، تو دونوں کا بار تو پرپس کیا تھا بلانے کا ان کے، کوئی پتہ چلی ہمیں؟ ری ایشورنس کہ جی وہ پاکستان نے کہا جی وی آر کمیٹڈ، اور بالکل ایسے اور یہ تو ہم فون پہ بھی قسمیں کھا کے ری ایشور کر دیتے، وہاں تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے کے لیے میرے خیال میں دے وانٹ، دے واز اسپوکن فیو تھنگ، جو کہ ٹیلی فون میں بات کریں گے، کیا چاہ رہے ہوں گے کہ کیسے کریں گے، کیا پلان ہے، مسٹ ہیو ٹولڈ دیم ایوری تھنگ از پلانڈ، وی آر ریڈی۔ ایران سے ہماری بات ہے، ایران ول ناٹ ایسکلیٹ، آپ کی طرف نہیں کرا نہ کرے گا، ہم نے بالکل ان سے کافی باتیں ہو گئی نہیں، ہیں۔ ایران نے تو پہلے دن سے ایک بات کلیئر کی ہے کہ جہاں سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے اس پہ، یس، تو اس ایران تو لیے بڑا کلیئر ہے۔ ایک ان ممالک کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے ٹریلین آف ڈالرز کے 5-6 اپنے بیسز دیے ہیں، اور خرچ بھی انہوں نے کیا، ان کے ٹروس پہ لے کر آئے، اور وہ سارا انہوں نے یہ انہوں نے اڑا بھی دیا، اور امریکہ نے ذرا بھی سپورٹ نہیں کیا، پروٹیکٹ نہیں کیا، وہ جا کے ادھر کو کرتا رہا۔ اب بڑا کلیئر پتہ ہے، اب ان کے 3.3 ٹریلین ڈالر کے جو کانٹریکٹ نئے تھے، آئی تھنک وہ اب یہ اس کو آنر نہیں کریں گے، کینسل کر دیں گے، اینڈ دے مائٹ لک ٹوورڈ چائنا، رشیا، ان ممالک کی طرف کہ دے ریئلائز کہ جی ہمیں حفاظت خود کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ایسی ہمارے پاس جو ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ناٹ اسرائیل کے ساتھ، بیکاز وین اسرائیل کوسچن کمز دے فورگیٹ اباؤٹ مل اس میں کتنا کیا ہے۔ ابھی امریکہ نے لبنان یہ بھی دیکھ لیں، جتنی ایران میں بمباری کی ہے، جتنا ان کا نقصان ہوا ادھر یہ مڈل ایسٹ میں، دے ول گیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام دیز کنٹریز، انزا، اور یہ وار ایسے لیتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ انزا مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے اوپنلی اپنا سارا ویٹ اسرائیل کی گود میں رکھ دیا، اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے آج یہ کہا ہے، اسپوکس پرسن نے آج یہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے یہ ہٹ ہوا ہے ہمارا آئل ٹینکر، تو ہم اپروپریٹ جواب دیں گے جیسا دینا چاہیے دہشت گردوں کو، اینڈ ہم نے اس پہ چپ نہیں رہنا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ ول انڈیا is India desperate to enter the war zone or what? Never. دیکھیں in terms of India being desperate to enter the war zone، اب یہاں 2-3 چیزیں we have to keep in mind۔ So سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ in terms of just noticing کہ یہ جو ایران اسرائیل یو ایس کانفلکٹ تھا، یہ اب میری ٹائم اور انرجی وارفیئر کے زمرے میں چلا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پر جو آج کا ریسنٹ بیان بھی تھا اس کے حوالے سے بھی، any drone or explosive attacks on oil tankers near the Gulf region, damage to any merchant ships, energy facilities کے اوپر ڈیمیج، یا crew casualties جہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈین sailor was killed on the oil tanker as well during the conflict، جو انڈین میڈیا کلیم کرتا ہے۔ اب یہ ایک ٹینکر وار ڈائنامک، اس کو اگر ایکیڈیمک ٹرمز پہ کہوں تو
पर्शियन गल्फ के अंदर शुरू हो गया। अब ईरान का देखें स्ट्रेटेजिक लॉजिक बिफोर कमिंग टू इंडिया, तो यही था कि देखें ईरान तो यही कहेगा कि हम तो कन्वेंशनली मैच ही नहीं कर सकते यूएस या इसराइल को इन कन्वेंशनल मिलिट्री पावर। तो तेहरान हमेशा से रिलाई करता है एसिमेट्रिक लेवरेज पर, पर्टिकुलरली कंट्रोलिंग मैरीटाइम चेक पॉइंट्स। नहीं, लेकिन अंजा एक मिनट ठहर जाएं। ये हमें पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको कुछ हुआ है, उसको 2000 नॉटिकल मील दूर ले गए। मुझे ये नहीं पता क्या हुआ है कुछ वहाँ पे। वो कहते हैं धोबी ने आग लगा दी, चलो मान लिया लॉन्ड्री में आग लगी। फिर उनका दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी वो 900 नॉटिकल माइल पीछे ले गए। ईरान ने कहा हमने इसको भी टॉर्पीडो किया। तो इतना गया गुजरा भी नहीं है जितना लोगों ने एस्टिमेट किया हुआ था। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि गया गुजरा है, मैं ये कह रही हूँ कि उनको ऑब्वियसली के दूसरे एसिमेट्रिकल लेवरेज जिस तरह के हमने देखा इन टर्म्स ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन टर्म्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ों की वो तो उनके पास तो एक प्रॉपर डिफेंस है कि हम तो जी इसलिए कर रहे हैं। और डेफिनेटली कि अगर ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने तो ओपनली वार्न किया है कि जो टोटल इस रीजन का ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मतलब अटैक करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ अगर ये स्ट्राइक्स यूएस या इसराइल की तरफ से कंटिन्यू रखी। अब इंडिया जो है उसका रिएक्शन टू एन एक्सटेंट अब यही है कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 85 to 90% इंडिया की ऑयल की मूवमेंट है। और अगर उसकी पार्शल डिसरप्शन भी होती है इन टर्म्स ऑफ टैंकर ट्रैफिक, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्राइस स्पाइक्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू जंपिंग इनटू दिस वॉर, लेकिन ऑलरेडी वो इंडिया नेगोशिएट करना चाह रहा था कि डजन्स ऑफ जो स्ट्रैंडेड ऑयल। वेरी क्विकली मैं आपको एक चीज़ आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ सकलैन साहब आपके लिए। अच्छा ये दिखाएं नहीं मुझे, वो कह रहा है कि भाई ये कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगी। एक चाइनीज़ ट्वीट है सकलैन साहब, वो कह रही है कि F-18 एयरक्राफ्ट क्रैशेस कॉज एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, F-15 एयरक्राफ्ट क्रैशेस फ्रेंडली फायर, KC-135 एयर क्रैशेस कॉज ऑफ मिड एयर कोलिजन, MQ-9 crashes cause technical malfunction. An aircraft carrier catches fire, cause electrical short circuit. Tomorrow, if Washington fails, cause will be what? A family dispute? मैंने आप ये दिखा नहीं रहे आपको, बस बता दिया। क्यों सकलैन साहब? ये कल से वायरल हुई भी है। हाँ। और ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको वायरल कर रहे हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हर चीज़ टेक्निकल फेलियर हो रही है तो दो ही नतीजे निकलते हैं। तो या तो आप बहुत नालायक हैं, कैसे ऐसी फॉल्टी चीज़ें बना रहे, या फिर आप ये मैसेज ले लें कि अल्लाह मियाँ बाप से लड़ रहा है। तो जबकि हकीकत ये है कि ईरान के पास देखिए हम लोगों की जो बदकिस्मती है, मैंने आपके प्रोग्राम एक बार पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा जो कुल नॉलेज है ना ईरान के बारे में वो मगरबी मीडिया से आता है। वो अभी आप जिस मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, फॉक्स हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, AP, रॉयटर्स, जो भी हो गए, DPA हो गया, जो भी, हमारा सारा नॉलेज यानी कि थिंक टैंक से आता है। और इनके सारे थिंक टैंक्स में जितना भी नॉलेज जो हमें मिलता है ये दिया जाता है, ये उनके अपने आवाम को दिया जाता है।